الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے سورہ تکاثر شروع کرنی ہے۔ کوئی سوال پچھلی صورتوں کے بارے میں جو ہم نے کی ہیں، ورنہ آپ ذرا بڑے کان کھول کے سنیں اور آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ یہ اتنی چھوٹی سی صورت تکاثر ہو یا اس کے آگے آنے والی والعصر ہو، کتنا زبردست ان کے اندر مضامین بیان ہوئے ہیں۔ وہ جب تک ہم غور و فکر نہیں کرتے، صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، تو ہم اس اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت کہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے جو فیض و برکات ہیں دنیا اور آخرت میں، وہ اب جب ہم غور نہیں کرتے، پوری طرح سمجھ کے نہیں کرتے، تو وہ اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اب ذرا بڑے غور سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، الہاکم۔ اچھا، الہا جو ہے وہ لہون سے ہے۔ آپ اردو میں بھی کہتے ہیں لب و لہب، تو الہا تمہیں غافل کر دیا، تمہیں غفلت میں ڈال دیا۔ التکاثر، کثرت نے۔ آپ دیکھیں، بڑے غور سے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں ایک لفظ تکاثر بولا ہے، اور کتنا ڈیپتھ ہے اس کے معنی میں، کتنی گہرائی ہے۔ مثلا الحاق کے 3 معنی ہیں، آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو یہ یاد رہے۔ پہلے معنی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کثرت حاصل کرنا۔ اچھا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے یہ نہیں بتایا کہ مال میں، اولاد میں، عہدے میں، ڈگریوں میں، یا اپنے پروفیشن جو بھی آپ کا ہے، نہیں، بلکہ اس کو کھلا چھوڑ دیا۔ تکاثر کیا کہ کس چیز میں وہ کھلا کیوں چھوڑ دیا بلا؟ کہ تکاثر، بس تم کثرت کے طلب میں غافل ہو گئے ہو۔ کثرت طلب کس چیز کی؟ سر اگر ایک چیز کے مخصوص کر دیتے تو پھر انسان اسی طرف اس سے بچ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا لیے بتایا کہ جس میں تم بڑھ جاؤ گے تو ظاہر ہے تمہاری وہ تباہی ہے تمہارے لیے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، بالکل آپ کنفیوز سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ اور دیکھیں نا، یہ آیتیں جب تک ہم پوری طرح نہیں سمجھیں گے، اب بڑے غور سے سنیے، لکھ لیجئے۔ ایک شخص ہے، دنیا پرست ہے، وہ مال میں لگا ہوا ہے، تو اس کی طلب کیا ہے؟ کثرت مال۔ ایک آدمی ہے، وہ ڈگریاں لینے میں لگا ہوا ہے، بڑھاپے تک کالجوں، یونیورسٹیوں، آگے پوسٹ ڈاک، فلانا فلانا، یہ اس کی کثرت طلب ہے۔ ایک آدمی ہے جو اینکر پرسن ہے، وہ کہتا ہے میری دنیا میں شہرت ہو جائے، اس کے لیے وہ لگا ہوا ہے، یہ اس کی تکاثر ہے۔ ہر آدمی کا تکاثر مختلف ہے، مال، اولاد، دنیا، پروفیشن، ڈگریاں، گنتے جائیے۔ ایک کھلاڑی ہے، وہ ساری زندگی کوشش کرتا ہے کہ میں ٹاپ پہ چلا جاؤں، تو یہ اس کی کثرت طلب کھیل کے میدان میں ہے۔ اب آپ پوری دنیا میں دیکھ لیجئے کہ کس طرح لوگ اپنی کثرت طلب میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہے کثرت طلب کا مطلب، کہ تم اپنے ذہن میں جو تمہاری خواہشات میں ٹھک جاتا ہے، بس اس کے پیچھے لگ جاتے ہو۔ اب کسی کے مال، کسی کے اولاد، کسی کی کوٹھیاں، کسی کی زمینیں، کسی کے پلاٹ، کسی کے، کوئی گنتے جائیے آپ، تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک لفظ کو اوپن چھوڑ کے تکاثر کے بعد کوئی چیز فکس نہیں کی۔ ہر آدمی اس آئینے میں اپنی شکل دیکھ سکتا ہے۔ تو پہلی بات، تکاثر کے معنی ہے کہ زیادہ کثرت حاصل کرنا۔ نمبر 2 لکھیں، کثرت کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا۔ کثرت کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا، کیا مطلب؟
اب آپ دیکھ لیں جتنے مالدار ہیں نا پاکستان کے بڑے ٹاپ کے، ان میں کس لگی ہوئی ہے دوڑ کہ میں آگے بڑھ جاؤں، تو ہر ایک اسی چکر میں لگا ہوا ہے. ایک مثال تھی، سمجھ آ گئی بات؟ تیسرا، جی سر جزاک اللہ. تیسری اس کے تکاثر کے معنی کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں اس بات پر فخر جتائیں. کس بات کا فخر؟ کہ انہیں دوسروں سے زیادہ کثرت حاصل ہے. اب ذرا دیکھیں کہ کس قدر تکاثر کے 3 معنی آپ کے سامنے آ گئے. پہلا معنی ہے کسی بھی چیز میں کثرت حاصل کرنے کی کوشش. دوسرے معنی ہیں کہ کثرت کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش. اور تیسرے معنی ہیں تفاخر، یعنی آپ جو فخر جتائیں کہ جو کچھ آپ نے حاصل کیا دوسرے نہیں کر سکے. اب آپ نے دیکھا کہ تکاثر کے بعد کچھ نہ لانے میں حکمت ربانی یہ ہے کہ اب پوری دنیا کے لوگوں کی خواہشوں کو کور کر لیا گیا. کوئی تکاثر مال میں کر رہا ہے، کوئی اولاد میں کر رہا ہے، کوئی کوٹھیوں میں کر رہا ہے، کوئی ڈگریوں میں کر رہا ہے، اپنے پروفیشن میں کر رہا ہے. اور یہ تھا الحاکم التکاثر کا مفہوم. اب کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو سوال کریں. آپ نے دیکھا کہ تکاثر کے معنی اب محدود نہیں رہے. کیوں؟ اب یہ پورا کور کرتا ہے اسپیکٹرم پوری دنیا کے انسانوں کا، کہ کوئی کسی میں لگا ہوا، کسی میں لگا ہوا، کسی میں لگا ہوا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں اسی خواہش نے، اسی تکاثر نے غافل کر رکھا ہے. کس سے غافل کر رکھا ہے بھلا؟ کس چیز سے غافل کر رکھا ہے؟ اللہ کی یاد سے، آخرت سے اللہ کے سامنے پیشی سے سر. ذرا مفہوم جامع بات کیا کریں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ وہ مقصد جس کے لیے دنیا میں آیا تھا کہ وہ دنیا میں رہ کے آخرت کمائے، جنت کو حاصل کر لے اور دوزخ سے بچ جائے، یہ تھا اللہ تعالیٰ کا مقصد دنیا میں انسان کو پیدا کرنے میں. اور انسان لگ گیا آ کے کثرت طلب میں. جو آپ آج کافروں کو چھوڑے مسلمانوں کو دیکھ لیں، پوری امت مسلمہ کو دیکھ لیں. انسان اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. انسان اپنی کمائی ہوئی دولت جو اس نے رشوتیں اور لے کے لوٹ کے اس کو پریزرو کرنے کے لیے جو کوشش کرتا ہے، آپ دیکھ لیں. قرآن پہ قربان جائیے کہ اس نے انسانوں کو ساری غلطیوں کی نشاندہی کر دی، اس کا علاج بھی بتا دیا. تو جس چیز نے تمہیں تکاثر، جو 3 معنی ہے، جس چیز سے اس نے تمہیں غافل کر دیا، وہ آخرت کا انجام ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کلیئرلی بتا دیا ہے. اگر تم اس قرآن و سنت جو اس نے تمہارے لیے بھیجا ہے اس پہ عمل کرو گے تو یہ انعام ہے، اور اگر اس کے برخلاف چلو گے تو یہ سزا ہے. کھول کھول کے بتا دی. ہر زمانے میں انبیاء اور کتابیں بھیج کے بتا دی، لیکن ساتھ ہی آزادی بھی دے دی. آزادی کیا؟ حجت تمام کر دی نا حق کو واضح کرنے کے لیے. اب آزادی دے دی، مرضی ہے تو عمل کرو، عمل کرو گے تو یہ تمہیں فوائد ملیں گے، اور اگر عمل نہیں کرو گے یہ سزا ملے گی. اب کثرت طلب نے اس سے بالکل غافل کر دیا. اور یہ کہاں تک جاری رہتا ہے؟ دیکھیں آگے ذرا غور سے دیکھیں آیت نمبر 2 میں، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم لبے گور پہنچ جاتے ہو. پوری زندگی کھپا دی تکاثر میں، اس تکاثر نے غافل کر دیا، اور لگا رہا حتیٰ کہ موت کا وقت آ گیا، لبے گور پہنچ گیا. اچھا اب یہاں رک کے دیکھیں، ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے اور ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اصل میں اس کا محرک کیا چیز ہے؟ کس کا محرک؟ کہ ہم خواہش وہ تکاثر کے چکر میں پوری زندگی لگے رہتے ہیں. تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ لیکن سب سے پہلے سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت 20 اور 21 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں.
کلا بل تحبون العاجلہ، مسئلہ کیا ہے کہ تمہیں تو جلدی ملنے والی چیز یعنی دنیا پسند ہے. آخرت تو مرے گا بندہ، پھر پہلا سور پھونکے گا، ساری دنیا جو ہے وہ مر جائے گی اس وقت جتنے زندہ ہوں گے، پھر دوسرا سور پھونکے گا، پھر اس کے اٹھ جائیں گے، پھر یہ میدان حشر میں حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد فیصلہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں تو اتنی اس حساب و کتاب کے بعد ملے گی. ہاں دنیا میں یقیناً آپ کو اس کا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے فیوز و برکات سے آشنا ہوں گے اگر آپ کر رہے ہیں. تو لہٰذا پہلی دنیا کی محبت، جلدی عاجلہ کی محبت. سر سورہ قیامہ کی کون سی آیت ہے؟ 20 اور 21. بالکل یہی بات سورہ دہر کی آیت 27 لکھیے. کیا اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورت انداز میں ہمیں بات کو سمجھایا. سنیں غور سے. ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ ہیں وہ لوگ جو عاجلہ یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہیں. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور جو بھاری دن آنے والا ہے اس کو بھول جاتے ہیں. کتنی بڑی وارننگ ہے، کتنی بڑی تنبیہ ہے. سر سورہ طٰہٰ کی کون سی آیت ہے؟ سورہ دہر کی آیت ہے 27. آگے آ رہی ہے. جزاک جی کوئی سوال؟ آگے آ رہی ہے سورۃ ہمزہ، اس کی آیت 1 تا 3 آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ذرا دیکھیں کس طرح نشاندہی کی ہے اس خرابی کی. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہے ہر اس شخص کی جو آمنے سامنے لوگوں پر تان کرے، یہ ہے ہمزہ، اور لمزہ اور پیٹھ کے پیچھے برائیاں کرے. اچھا پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ شخص جو سامنے بھی تان تان کرتا ہے اور پیٹھ کے پیچھے بھی برائیاں کرتا ہے، یہ بھلا کون سا شخص ہے؟ جلدی بتائیں. کون سا شخص ہے جو یہ حرکت کرتا ہے؟ سر اس کا اخلاق درست نہیں ہے. غیبت اور چگلیاں کرنے والا. بھائی یہ تو ہے، کون کرتا ہے یہ؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے اور آخرت کی جوابدہی کا احساس نہیں ہے. جس کو آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں ہے. اللہ کا خوف تو ہے ہی، مومن ہوگا تو اللہ کا خوف. لیکن سب سے بڑی بات کہ جہاں میں جس پہ تہمت لگا رہا ہوں، جس کی غیبت کر رہا ہوں، وہ میرے اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کا حساب لے گا. تو آخرت کا یقین نہ ہونا، یہ ساری برائیاں اس کے جمع ہو گئی ہیں. سامنے بھی لان تان کر رہا ہے، اس کو پتا مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور پیٹھ کے پیچھے برائیاں بھی کر رہا ہے. تو وجہ تو سمجھیں، اس وجہ کو دور کریں ہم اپنے اندر سے. اس کے بعد بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے، ورنہ سوال کا میں کروں گا. سوال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ پوری طرح بات کو سمجھیں. الذی جمع مالا وعددہ، یہ کون شخص ہے جو برائیاں کرتا ہے منہ در منہ بھی اور پیٹھ کے پیچھے غیبتیں بھی کرتا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو مال کو جمع کرتا ہے اور پھر اس کو گن گن کے رکھتا ہے. یہ مال کی محبت اس کو کس قدر نیچا کر دیتی ہے، ذرا دیکھیں. غیبتیں وہ کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائیاں وہ کرتا ہے، اور وہ جو مال جمع کرتا ہے نا غلط طریقے سے، اس کو اللہ کی محبت نہیں ہے. اگر اللہ کی محبت ہوتی تو اللہ کے احکامات کو بجا لاتا، جس سے منع کیا ہے رک جاتا، جس پر حکم دیا اس کو عمل کرتا. لیکن یہ مال کی محبت میں اندھا ہو گیا. اچھا آگے سنیں آیت. یہ یحسب، وہ یہ خیال کرتا ہے، ان مالہ اخلدا، کہ یہ جو اس کا مال ہے نا یہ اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ یحسب ان مالہ اخلدا، کہ وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ بس یہ مسئلہ، یہ مال جو میرے پاس ہے نا،
یہ کیا مطلب ہے کہ اس مال کو وہ کیا سمجھتے؟ یہ اخلد کا لفظ کیا ظاہر کرتا ہے؟ سر مال کو اپنے تمام مسائل کا حل سمجھتا ہے. ویری سر گڈ، اپنے موت کو ایکسیلنٹ، بھولا ہوا ہے. ایکسیلنٹ، یہ ہے جواب. اخلد کا مطلب ہے کہ کوئی بھی مسئلہ آئے گا، میرا مال میرے پاس ہے، نعوذ باللہ اس کو اللہ پر یقین نہیں ہے، اس کو اپنی اس لوٹ مار کیے ہوئے مال پر یقین ہے. یہ سمجھتا ہے کہ یہ، آپ مجھے بتائیں یہ مشرف کے کام آیا؟ میں مثال نام سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، آپ کے سامنے کی مثال ہے. کسی فرعون کے کام آیا؟ قارون کے کام آیا؟ قرآن کھول کے بتا رہا ہے. یہ رب ہے، اس پر جس نے توکل کیا وہ اس کو انشاءاللہ ان ساری برائیوں سے بچائے گا. وہ بہترین محافظ ہے. یہ مال لوٹ مار کا یہ انسان کو حیوان بنا دیتا ہے. اب دیکھیں حاکم التکاثر جو ہے قرآن میں کس طرح کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے، اور پھر انسان کے اندر، آپ کے میرے اندر بھی ہے. یہ اس رب کا کرم ہے کہ اس نے قرآن اور آپ قرآن و سنت کے تحت زندگی گزارنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارا توکل اس پہ بڑھ گیا ہے اور ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے. اب ورنہ عام انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کی محبت میں وہ بری طرح گرفتار ہے. اور یہ پھر اس گرفتاری سے جان اس وقت چھوٹ جا سکتی ہے جب آپ اللہ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کو، اس کی صفات کی کما حق کا وہ معرفت کریں، سمجھیں. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے مال کچھ نہیں ہے، سب کچھ دینے والا، مال کو دینے والا ہے. اور اگر اس کے حکم کے مطابق حلال کمایا ہے، اس میں سے غربا کے سارے حقوق ادا کیے ہیں، وہ یہی مال پھر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں دیتا ہے. تو یہ ہیں وہ چیزیں جن کے پیچھے پڑ کے انسان پوری زندگی میں اپنے اصلی مقصد جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے اس کو بھول جاتا ہے، اور پھر پہنچ جاتا ہے کیا لب گور، قبر کے پہنچ جاتا ہے کنارے. اور جب اس کی یہ موت ہوتی ہے، اس موت کے فوراً بعد، بلکہ موت کے عین وقت، وہی فرشتے آتے ہیں جیسا انسان کا دنیا میں عمل ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے. سر جی سوال ہے ایک کہ مال کی کیا پھر طلب کرنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں آپ تو ماشاءاللہ قرآن کے طالب علم ہیں، ساری اتنی آیتیں آپ سناتے ہیں. مال کی اللہ تعالیٰ نے ہر خواہش کو تابع کر دیں آپ قرآن و سنت کے، کہ میں نے حلال کمانا ہے، اور اس میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مال ہوگا اس کو میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. یہ طلب بالکل عین قرآن و سنت کے مطابق ہے. اور مال کی محبت میں آپ اللہ کی محبت کو پیچھے چھوڑ دیں، یہی وہ چیز ہے جو آپ تباہ کن ہے. بات سمجھ آئیے نہیں آئی آپ کو؟ جی سر جی. خواہشوں کو اللہ کے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع کر دیں، انشاءاللہ مسئلے بالکل آسان ہو جائیں گے. کوئی اور سوال؟ سر میں نے اسی طرح کہیں پہ دعا پڑھی تھی یہ والی کہ یا اللہ مجھے اتنا رزق عطا فرما کہ میں خوش ہو جاؤں، اور میں اسے تمہاری راہ میں اتنا لٹاؤں کہ تو خوش ہو جائے. جی، تو پھر کیا مطلب اس کا کیا ہے؟ حدیث یہ جو بات آپ نے سنی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ بالکل وہی مطلب ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خواہش ہونی چاہیے، لیکن خواہش کو پورا کرنا قرآن و سنت کے مطابق. کہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ تو مجھے ڈھیروں مال دے، حلال پاک، اور میں اس کو تیرے راستے میں لٹاؤں، میں اس کے حق جو تو نعمت مجھے دے گا مال کی، میں اس میں تیری رضا کے مطابق خرچ کروں. اچھا، یہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی ہے نا سورہ فجر کی 20، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، حدیث میں اس کی ایک بڑی پیاری اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بات فرمائی ہے. اگر آدم ذات کے پاس 2 وادیاں بھر کر مال ہو تو وہ تیسری وادی کی بھی تمنا کرے گا
ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کسی چیز سے بھر نہیں سکتا. کیا پیاری بات ہے. وادی پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ کس کو وادی کہتے ہیں؟ جلدی بتائیں. سر، دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں. اچھا، اب اتنے دیکھیں نا، پہاڑ بھی بڑے ہوں گے تو وادی بھی بڑی ہوگی. اللہ جی تعالیٰ سر. فرما رہے ہیں کہ اس کے پاس 2 وادیاں مال سے بھری ہوئی ہوں تو وہ کہے گا تیسری بھی ہونی چاہیے. کہیں رکتا نہیں ہے. وہ اس پہ صرف وہی شخص رک سکتا ہے جو مومن کامل ایمان والا ہو. جتنا اللہ نے دیا ہے، جو دے رہا ہے اس پہ خوش مطمئن. کیوں؟ جتنا میں نے دیا، اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کے مطابق میں نے اس کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں. وہ بھی کرتا ہے. لیکن یہ جو مال کا بھوکا ہے، 2 وادیاں ہوں، حالانکہ جس دن مرے گا کفن میں جیب بھی نہیں ہوگی، کوئی ساتھ لے کے جا ہی نہیں سکتا. حقائق کو دیکھیں، قرآن کس طرح ہمیں حقائق سامنے رکھتا ہے. اچھا، اب ذرا میں آپ کو اس کے جو تکاثر کہ کیا دنیا میں اختصار کے ساتھ تو زیادہ سے زیادہ مال و دولت کمانا، تکاثر کا ایک. پھر زیادہ سے زیادہ دنیا، نمبر 2 دنیا کے فائدے حاصل کرنا. نمبر 3 زیادہ سے زیادہ اپنی دنیاوی لذتوں کو پورا کرنا. نمبر 4 دنیا میں بہت بڑی عزت کا طالب ہونا. اچھا، ایک تو ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے سیاستدان آج کر رہے ہیں وہ دنیا کی عزت کے لیے ہے، اور کس انداز سے کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے عزت کا کیا معیار بتایا ہے؟ ہمیں وہ چاہیے نا، تو مجھے بتائیں ذرا وہ کیا ہے. عزت کا معیار کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ ان سر العزت للہ تقویٰ. جميعا. واہ. وہ ہے زیادہ انا ہوتی ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. عزت وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے، وہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مومنین کی ہے. ذرا ہم اس عزت کے طالب بنیں. یہ دنیاوی جھوٹی عزتیں ذلت کا سبب بنتی ہیں. تاریخ سامنے ہے، آپ کے موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں. اچھا، پھر تکاثر کس لیے کرتے؟ طاقت کے لیے، کہ میں اتنا پاورفل ہو جاؤں دنیا میں. پھر تکاثر کس لیے کرتا ہے؟ قوت و اقتدار کے لیے، شان و شوکت کے لیے، اولاد کے لیے. لکھتے جائیں یہ عزیز و اقارب یا دوستوں کے لیے، شہرت کے لیے، غلبہ کی خواہش کی وجہ سے کہ میرا دبدبا ہو، زندگی میں عیش و آرام کی وجہ سے، اور معیار زندگی کی بلندی کی وجہ سے. یہ ہیں، اس لیے تکاثر کو خالی چھوڑ دیا آگے کہ یہ چند میں نے آپ کے بتائے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ افراد کو دیکھ لیں، آپ قوموں کو دیکھ لیں کہ کس قدر اس کثرت طلب کی وجہ سے دنیا میں وہ تباہی پھیلاتے ہیں. امریکہ کو ہی دیکھ لیجیے. اچھا، اب ذرا جو بات نوٹ کرنے کی ہے وہ ہے کہ تکاثر کے نقصانات کیا ہیں. تو سب سے پہلا نقصان کیا ہے؟ تکاثر، جو شخص تکاثر کا عادی ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے. ہاں، وہ مادہ پرست بن جاتا ہے، وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے بھلا دیا میں پھر اس کو بھلا دیتا ہوں. سورہ حشر میں پڑھ لیں. اچھا، دوسری چیز، اس کے اندر حرص و ہوس فروغ پاتی ہے، جس سے وہ حیوانیت کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تیسرا، وہ ظلم و زیادتی اور ناجائز ذرائع استعمال کرتا ہے اپنی آگے بڑھنے کے چکر میں. چوتھا، وہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں، توانائیاں دی تھیں کہ وہ اللہ کو پہچانے اور اللہ کی راستے پر چلے، وہ اس کو چھوڑ کر ان توانائیوں کو جو اللہ نے اس مقصد کے لیے دی تھیں، یہ بالکل غلط مقصد کے لیے استعمال کر. دیکھتے جائیے نقصانات.
اس کے اندر تکبر اور خود غرضی آ جاتی ہے، یہ اخلاق سے بالکل محروم ہو جاتا ہے، یہ ناشکرہ ہوتا ہے، یہ شخص حقوق العباد سے غافل ہو جاتا ہے، فرائض کی ادائیگی سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، ہر قسم کی بھلائی سے دور ہو جاتا ہے، آخرت فراموش ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ایسی برائیاں فروغ پاتی ہیں کثرت طلب اور اس میں لگ جانے سے، کہ یہ میں نے چند آپ کے سامنے گنوائی ہیں۔ یعنی وہ شخص رذائل اخلاق کی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے۔ دیکھیں رب العالمین نے کس طرح رہنمائی کی ہے۔ تو یہ تھے اس کے نقصانات۔ کوئی سوال یہاں تک؟ آیت نمبر 3، کلا سوف تعلمون، نہیں عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس کے فوراً بعد فرمایا کلا سوف تعلمون، تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ کب پتہ لگ جائے گا؟ پہلے نمبر پر موت کے وقت سر جی، ہاں، اور جب لبے گور پہنچے گا نا، پیچھے لبے گور سے کو جوڑیے نا اس سے، جب لبے گور پہنچے گا تو قبر سے، موت سے پہلے اس کو سب پتہ لگ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے دنیا تکاثر کی طلب میں گزاری، ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ وہاں سے شروع ہوگا، اور پھر قبر ہو، برزخ ہو، پھر میدان حشر ہو، حساب کتاب کا موت کا ہو، اس کا رزلٹ ہو، اس کے نتیجے میں جہنم اس کو پہنچنا ہو، پھر یہ اس کو سارا پتہ لگ جائے گا۔ آیت نمبر 4، ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو کان کھول کے، ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ اس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ یہ تو ہو کے رہے گا۔ کلا لو، آگے آیت نمبر 5 بڑے غور سے سنیے، کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تم یہ بات یقینی علم سے جان لیتے، کاش تم یہ بات یقینی علم سے جان لیتے۔ یہ علم الیقین کس چیز کا نام ہے؟ جلدی بتائیے۔ سر قرآن آخرت کا آخرت کا علم، آخرت کا علم۔ سر دیکھ کے جو یقین آتا۔ آپ میں سے ایک بھی ٹھیک نہیں بتایا۔ دیکھیں نا، ان صورتوں کا اتنی اہم ہم مطالعہ کریں کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ علم الیقین کیا چیز ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ اللہ سر تعالیٰ، جی سر مال کی کثرت کی محبت کو علم یقین۔ بس کریں آپ خدا کے لیے۔ علم مشاہدے سے جو الیقین یقین کیا آتا ہے؟ سر جی، مشاہدے سے جو میں آفاقی آیات اور انفس کی آیات اور یہ قرآنی آیات کے ساتھ، اگر تمہیں حاصل ہو تو آپ کا جواب بھی 100% ٹھیک نہیں ہے۔ سر اس بات کا یقین کہ آخرت ہے اور حساب کتاب ہوگا، اس چیز کا علم۔ افسوس ہے کہ ہم غور نہیں کرتے۔ اب بڑے غور سے سنیں، بڑے غور سے سنیں۔ آپ میں سے ایک کا جواب بھی 100% ٹھیک نہیں تھا، ایک کا بھی۔ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے، قرآن و سنت نے جو دلائل دیے ہیں، قرآن و سنت کے دلائل سے تمہیں یقین ہو جانا چاہیے تھا کہ دنیا کی حقیقت یہ ہے اور آخرت کی حقیقت یہ ہے۔ یہ ہے علم الیقین، کہ قرآن و سنت کے دلائل سے۔ اب جو آپ نے فرمایا کہ وہ آیات انفس، آیات جو ہیں کائنات، وہ ساری کی ساری اصل میں علم الیقین یہ ہے کہ وہ یقین جو قرآن نے دلائل دیے ہیں، اس سے تمہیں
سمجھ جاتے, تمہیں یقین حاصل ہو جاتا کہ آخرت ہوگی, تو تمہاری زندگی میں یہ الحاکم التکاثر کا ثانیہ وقوع پذیر نہ ہوتا. جلدی بتائیں, یہ بات سمجھ آئی ہے نہیں سمجھ آئی؟ علم الیقین کو پکڑیے. اگر ہم قرآن و سنت کو پڑھیں گے, سمجھیں گے, غور کریں گے, تو یہ یقین ہمیں حاصل ہو جائے گا ان دلائل کی بنیاد پر, اور ہمارا طرز زندگی الحاکم التکاثر نہیں ہوگا. کوئی سوال ہے تو کریں تاکہ آپ بات کو کلیئرلی سمجھیں. سر دوبارہ بتائیں کہ قرآن و سنت سے یقین یعنی آخرت کا یقین قرآن و سنت کے طریقے سے قرآن و کرنا ہے. سنت نے دلائل دیے ہیں نہیں دیے؟ قرآن سب سے پہلی دلیل دیتا ہے کہ یہ رب جو ہے, جو اللہ جو ہے, جو اس کا ذاتی نام ہے, اس کی ایک صفت العدل ہے. عدل کا تقاضا ہے یہ ہے کہ آخرت ہو کے رہے گی. یہ خود تمہارا اندر گواہی دیتا ہے. تمہیں نیکی پسند اور برائی ناپسند, برے آدمی کو سزا دینا تمہارا اپنا بھی مطالبہ ہے اگر تمہاری فطرت ٹھیک ہے تو. تو قرآن نے ڈھیروں دلائل, میں نے ایک دلیل دی ہے آپ کو, تو وہ دلائل جو قرآن و سنت نے دیے ہیں اس سے یہ یقین پیدا ہوتا کہ حق یہ ہے کہ آخرت ہوگی. اور بار بار قرآن دیکھیں, ہم آخری پارہ پڑھ رہے ہیں, قرآن یہ آخرت واقعہ ہو کے رہے گی. اس کے کتنی آخری پارے میں بار بار اللہ تعالیٰ نے شہادتیں اور قسمیں پیش کر کے بتایا کہ آخرت ہو کے رہے گی, یہ جزائے اور سزا کا دن واقعہ ہو کے رہے گا. یہ ہیں وہ دلائل جو ہمیں سامنے رکھتے, ان کو سمجھتے, غور کرتے, تو ہمیں بالکل علم الیقین, یقین کی حد تک علم ہو جاتا کہ آخرت ہو کے رہے گی. سوال کریں بات, تاکہ بات آپ کو کلیئر ہو جائے. علم الیقین کو سمجھیے. کوئی سوال نہیں ہے؟ اور مجھے اب آیتیں نہیں یاد, ان کا مفہوم یہ ہے کہ جب کافر دیکھ لیں گے جہنم کو تو پھر یقین کریں گے اور کہیں گے ہمیں واپس آپ لوٹا آگے دو. کیوں جا رہی ہیں؟ آپ یہ آگے کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ علم الیقین وہ یقین ہے جو میں قرآن و سنت کے دلائل ایک نہیں سینکڑوں ہیں, ان سے جب یقین حاصل ہو جائے گا تو ہماری زندگی یہاں یقین, علم کا یقین ہو جائے گا تو یہیں ہماری زندگی سیدھے راستے پہ آ گئی, ہم الحاکم التکاثر کے قریب بھی نہیں جائیں گے. اب آگے پتہ نہیں آپ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں, اس پوائنٹ کو کنسنٹریٹ کیجئے تاکہ وہ پوائنٹ سمجھ آئے, ہم اسی کے حوالے سے اسی چیز کو سمجھیں بھی اور آگے بیان بھی کریں. یہ تھا علم الیقین کا مطلب. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آگے چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 6 میں, علم الیقین کا آپ دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 5 میں تھا, لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, پھر تم جہنم کو دیکھو گے. جہنم کو آدمی کس وقت دیکھے گا بھلا؟ بتائیں نا. سر حساب کتاب کے وقت جب حساب کتاب ہو جائے گا اس وقت ادھر قبر میں حساب پہنچتے ہی اسے کتاب پتہ ہو چل رہا جائے ہوگا. گا. پلیز سنیں میری بات کو, سمجھیں اس بات کو. ادھر میدان حشر میں حساب کتاب ہو رہا ہوگا. ہر آدمی اس وقت دیکھ رہا ہوگا کہ ادھر پار سامنے جہنم بھی بھڑک رہی ہے اور جنت بھی موجود ہے, دونوں کو دیکھ رہا ہے. اور اس کو اپنا انجام بھی سمجھا, کیونکہ دنیا میں جو اس نے عمل کیے ہیں اب اس کو پتہ ہے کہ اس برے عمل کیے ہیں تو جہنم میرا مقدر ہوگا, وہ بھڑک رہی ہے. کتنا خوف زدہ ہوگا. اور جس نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاری ہے, غلطیاں ہوئی ہیں تو اس نے توبہ کر لی ہے, وہ سامنے دیکھے گا کہ میرا مقام کتنا حسین اور کتنا لاجواب ہے. یہ ہے وہ پوائنٹ آف ٹائم جہاں بندہ جنت اور جہنم دونوں کو دیکھ رہا ہو. یہ چیزیں سمجھیں, قرآن نے بتائی ہیں, ہم ان کو سمجھیں گے تو پھر ہمیں دنیا میں ٹھیک ٹھیک رہنمائی ملے گی. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, تم دوزخ کو دیکھ رہو گے.
ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اس کو یقین اپنی آنکھ کے ساتھ دیکھو گے۔ یہ ہے وہ ٹائم جب عین الیقین کا مطلب ہے جس چیز کو آنکھ سے دیکھ لیا، تو یہ میدان حشر میں وہ آنکھ سے دیکھے گا۔ دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا یقین پیدا کرنے کے لیے کیا کیا؟ قرآن و سنت بھیجا، اس کے دلائل بھیجے۔ اگر یہ کلیئر نہیں ہے تو پھر ہم قرآن کیا سمجھے کہ عین الیقین کیا ہے اور حق الیقین کیا ہے؟ حق الیقین دلائل ہیں قرآن و سنت کے، اور عین الیقین ہے کہ ہم نے اپنی آنکھ سے وہاں دیکھ لیا۔ اب ہم کو کوئی لاکھ کہے، ہم بالکل اب سے کہیں گے ہم یہ سامنے دیکھ یہ جنت، ساری جنت اور دوزخ دیکھ۔ یہ عین الیقین ہے، اور قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے ان دلائل سے آخرت کا یقین پیدا کرنا علم الیقین ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، بے شک، جزاک سر اللہ۔ پھر عین الیقین کو کے سامنے ہم کیا لکھیں؟ وہ جو آنکھ سے دیکھیں گے، عین آنکھ کو کہتے ہیں۔ روز سر محشر کو آپ اپنی آنکھ سے دیکھیں گے۔ حساب کتاب کے بعد جو ہو رہا ہوگا، وہ جو ہم منظر دیکھ رہے ہوں گے، وہ عین الیقین ہوگا۔ تو اور کیا، روز محشر میں جب ان دونوں کو دیکھ رہے ہوں گے، جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں، وہ عین الیقین ہے۔ اب سنیے دنیا میں کیسے اللہ تعالیٰ نے دلائل دی ہیں، بڑے غور سے سنیے۔ حق الیقین کیا ہے؟ انما لتوعدون صادق وان الدین لواقع۔ سورہ زاریات کی آیت 5 اور 6 لکھیں۔ یہ دنیا میں بتا دیا گیا کہ پکا سچا یہ وعدہ ہے کہ دین واقع ہو کے رہے گا۔ یہ دلیل ہے قرآن کی، اور یہ حق الیقین، علم الیقین پیدا کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ یہ تھی سورہ زاریات کی آیت 5 اور 6۔ پھر لکھیں سورہ مرسلات کی آیت 7، سورہ مرسلات کی آیت نمبر 7، انما توعدون لواقع، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہو کے رہے گی۔ اب اگر اس سے میرا رب پہ یقین ہے، رب کے فرامین پہ یقین ہے، یہ بات میرے اندر دلیل ہے یقین پیدا کرنے کے لیے، علم اور یقین پیدا کرنے کے لیے کہ آخرت واقع ہو کے رہے گی۔ اور دلیل سنیے ذرا، سورہ نبا کی آیت 17 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ ان الیوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تو برحق ہی کہتے ہیں۔ تو اگر یہ پڑھ کے بھی مجھے یقین نہیں ہوا تو پھر علم الیقین تو نہیں ہوا۔ سنیں آگے، لکھیں، یا سب آیتیں لکھیں اور پڑھیں تاکہ ہمیں یقین پیدا ہو۔ سورہ نازیات کی آیت 35 اور 36 آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس روز انسان اپنا کیا دھرا اعمال کی شکل میں دیکھ لے گا، یاد کرے گا۔ وَبُرَّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یَرَا، ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی۔ میدان حشر کا منظر کہ وہاں بھڑکی ہوئی آگ دیکھ رہا ہے۔ اس دن ہوگا کیا بلا؟ میدان حشر میں حساب کس کا؟ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر ہر نعمت کا تم سے اس وقت حساب لیا جائے گا۔ آج ذرا غور فرمائیں کہ ہم یہ جو قوت سماعت ہے، گانے سننے میں لگا دیتے ہیں، دنیا بھر کی واہیات چیزیں سنتے ہیں، والبصر، اور آنکھ کی نعمت جو اللہ نے دی ہے، اس سے کیا کیا مناظر ہم نہیں دیکھتے جن سے اللہ نے منع کیا ہے، والفؤاد، اور یہ سمجھ بوجھ کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت عطا کی ہیں، کس طرح ہم اس کو دنیا پرستی میں لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لکھیں سورہ بنی اسرائیل کی 36 نمبر، اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَا تَقَفْ
ولا تقف ما لیس لک بہ علم، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو. ان السمع، بے شک سماعت، والبصر بصارت، والفؤاد اور سمجھ بوجھ یعنی دل و دماغ، کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس دن ان سب کے بارے میں آپ سے باز پرس ہوگی. یہ صلاحیتیں اگر ہم لگاتے کہ رب العالمین جو ہیں وہ حق ہے، ان کا فرمایا ہوا حق ہے، اس کے مطابق اگر ہم سوچتے، فکر کرتے، قرآن و سنت سے رہنمائی لیتے، تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا کہ ہم نے تو قیامت کے دن ایک ایک نعمت کا حساب دینا ہے. ہم بڑی ذمہ دارانہ زندگی گزارتے، ان صلاحیتوں کو، ان سماعت، بصارت اور فہم و ادراک کو ہم بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کرتے. اب یہاں بڑی وارننگ دی جا رہی ہے کہ اے جہنم سے، اس دن سے بے پرواہ رہنے والوں. کس دن؟ جس دن جہنم سے سابقہ پیش آئے گا، پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قوتیں، صلاحیتیں اور جو نعمتیں تم کو بخشی تھی، اس کا کتنا حصہ ان لوگوں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے استعمال کیا. اب اگر میں کنکلوڈ کروں تو کنکلوژن یہ ہے کہ یہ جو الحاکم التکاثر ہے، یہ کثرت کی جو طلب ہے، یہ غافلوں کو بڑی تنبیہ دی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے نظام جو بیان کیا اسلام، اس سے غافل ہو کر تم دنیا کی کثرت کے پیچھے پڑ گئے ہو. تو اس کا تکاثر کا انجام کیا ہے بھلا؟ کیا ہے تکاثر کا انجام؟ جہنم. یہ ہے فاصلہ ساری فیصلہ اللہ تعالیٰ کا. تو آج بہتر ہے کہ تم جان لو اور مان لو، ورنہ موت کے بعد قیامت کے دن تم یقیناً دوزخ دیکھو گے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ کتنی سبق آموز ہے، کس قدر حقائق بیان ہوئے ہیں اس صورت میں. اب میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی پیاری حدیث، ہر حدیث ہی پیاری ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، سنیں ذرا. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن آدمی کے پاؤں سرک نہ سکیں گے، حتیٰ یہاں تک. کب پاؤں سرکیں گے؟ جب یسأل عن خمس، 5 سوالوں کے جواب دے گا تو پھر ہٹے گا. سنیں پہلا سوال، اور آج ہم اس پہ پوری طرح سمجھ کے اور اپنی زندگی کی اصلاح کر لیں. رمضان آ رہا ہے. پہلا سوال اسے ہوگا ان عمرہ فیما افنا، زندگی اور عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں ضائع کی، تکاثر میں یا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں. نمبر 1 سن لیا آپ نے کہ عمر کہاں فنا کی. وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں کھپائی. نمبر 3 وَأَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اور مال اس کو کن ذرائع سے کمایا. کتنا یہ سوال ذرا اپنے مال کے حوالے سے دیکھیں. نمبر 4 فِيمَا أَفْنَاهُ، اور وہ کمائی ہوئی دولت پوچھا جائے گا کہ کن حرام یا حلال مدات میں خرچ کی. اور 5واں آخری سوال، وَمَا زَاغَ مَلْأَ فِيمَا عَلِمَا، اور علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس پر کتنا عمل کیا. کون سا علم؟ وہ جو فرض ہے قرآن و سنت کا علم. یہ ڈگریاں جن کو ہم نے اس کا درجہ فرض سے بھی بڑھ کے دے دیا اور اس کو بھول گئے کہ دنیا میں جو زندگی گزارنے کے جو طریقے قرآن اور سنت میں بیان ہوا ہے، اس کا علم ہم سب پر فرض ہے. تو اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس علم کے مطابق کہاں تک زندگی گزاری. یہ تھا اس کا پیغام. قرآن و سنت کی روشنی میں سورہ
अलहाकुम तकासुर का। अब अगर कोई सवाल है तो पूछें, वरना आगे चलें। सर 5वां पॉइंट क्या बताया था? पांचों मैंने बताया कि इल्म के बारे में पूछा जाएगा कि इस पर कितना अमल किया। जी, कोई सवाल, कोई चीज? सर जी ये जो नेमतों का सवाल होगा, सर जी वो नेमतें हैं जो हम अल्लाह के रास्ते में लगाते हैं, अपने घर वक्फ कर देते हैं, उनका भाई उनका भी एक एक सवाल। नेमत जो आपको मिली है, आपने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसको खर्च किया है, अपने पास अमानत समझ के, अल्लाह की अमानत समझ के खर्च किया है या नहीं? हर हर चीज के बारे में, हर सुम्मा लतुसअलुन्ना अनिन नईम, एक एक नेमत के बारे में सवाल होगा। ये थोड़ा वो होगा कि सिर्फ इसका पूछा जाएगा कि आपने अल्लाह के रास्ते में क्या काम किए। जरा बात सोच के करें ना, कुरान की पूरी आयतें आपके सामने हैं। कोई सवाल नहीं है तो आगे चलें। आज अगली सूरत वल असर। जी सर। सर इनके जवाब बता सकते हैं, इनके पॉजिटिव जवाब क्या होंगे? ये 5 सवाल जो आपने अर्ज अब किए हैं। शुक्र। ये आपने बिल्कुल सवाल अच्छा किया, लेकिन ये सवाल मुझसे करने के बजाय आप अपने आप से करें। क्यों? ये जो 5, ये तो पूरी जिंदगी देखें, आप जिस ओहदे से रिटायर हुए हैं उसकी कारकर्दगी, आपका बचपन कैसे गुजरा, गैर शऊरी को तो अल्लाह नहीं पूछेगा, क्योंकि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसहा, उसकी वसअत के मुताबिक। जहां आपने बचपन में, सारी लड़कपन में आपको अल्लाह ने शऊर अता किया, वहां से लेकर आप जिस मुकाम पे थे, जिस माल और दौलत जो अल्लाह ने आपको नेमत दी, एक एक के बारे में सवाल होगा। अब मैं कैसे मुरतब करूं? मैं एक अपने लिए तो मुरतब कर सकता हूं, आप अपने लिए मुरतब कर सकते हैं, लेकिन हर आदमी जो है वो सारों के लिए मुरतब नहीं कर सकता। हर मैं जरा जवाब दे देता हूं जो मैं समझ रहा हूं। जी, ये पहला सवाल था कि उम्र कहाँ गुजारी, तो इसका मुस्बत जवाब मैं समझता हूं कि अल्लाह तेरी बंदगी में और तेरा दीन फैलाने में गुजारी। दूसरा सवाल था, एक मिनट एक मिनट, ये अल्लाह का मुतालबा है, आपने क्या किया? पहले सवाल देखें ना, आप जवाब वो दे रहे हैं जो अल्लाह का मुतालबा है। अल्लाह तो आपसे सवाल कर रहा है, तू बता बंदे कि तूने किस तरह ये जिंदगी सारी गुजारी है, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, सब बताओ। अब हर आदमी ने जिस तरह उस सवाल का जवाब देना है जो उसने किया है। आप तो मुझे वो जवाब बता रहे हैं जो अल्लाह ताला ने जिसका हमें मुकल्लफ ठहराया है। मेरी बात समझ रहे हैं नहीं आप? जी सर, मैं पॉजिटिव जवाब देख रहा था कि ये क्या होना पॉजिटिव चाहिए। जवाब नहीं, ये अल्लाह का मुतालबा है सर, ये पॉजिटिव जवाब नहीं है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब अगर और कोई सवाल है तो पूछें, वरना आज मैं एक कुछ चीजें कवर करना चाहता हूँ सूरा वाल असर के हवाले से। सर सूरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकासुर का जो हैंड आउट है वो हमें मिल सकता है ग्रुप में? आपके पास कुरान तफसीरें नहीं है? नहीं सर, ये जो आपने मसलन उसके नुकसानात और ये उसके मुतालिब बताए थे, उसके हाँ, ये मुतालिब। नुकसानात मैं भेज सकता हूँ, इसलिए कि ये मैंने लिखे हुए हैं। बाकी सारी तफसीर तो मैं आपको सारा पढ़ के समझ के बयान कर रहा हूँ। जी जी, मेरा मतलब यही था। तो मतलब है तो ठीक सवाल करें। मैं तकासुर क्या है और तकासुर के नुकसानात क्या हैं वो मैं आपको भेज देता हूँ। और कोई सवाल? अच्छा, अब हम चलते हैं। मुझे अब ऐसा लगता है कि और ज़्यादा सवाल करने पड़ेंगे ताकि आप लोग पूरी तरह अलर्ट रहें और बात को समझते हुए चलें। अच्छा, अब आते हैं
سورہ والعصر پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، زمانے کی قسم، زمانے کی گواہی، یہ دو اس کے معنی ہیں۔ ان گواہی کس بات پر؟ ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے۔ یہ ہے پہلی دو آیات۔ اب پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلی آیت ہے والعصر، قسم یا گواہی، اور گواہی کس چیز پر؟ کہ ان الانسان لفی خسر، کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ اب مجھے ان دونوں کا تعلق بتا دیں پہلے۔ سر وقت اور وقت سے فائدہ اٹھا سکتا تھا یا نہیں اٹھایا، اور اس وجہ سے یہ فائدے یا نقصان میں ہوگا؟ وقت کا بے جا استعمال کیا اس نے یا اچھا ڈاکٹر کیا؟ صاحب، آپ نے میڈیکل میں تو پتہ نہیں کیا کیا رٹے لگائے ہوں گے، سمجھا ہوگا۔ قرآن کو آپ نے کیوں نہیں اتنا ہلکا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا جواب بہت ہلکا ہے۔ سر جی وقت جو ہے وہ گزرتا چلا جا رہا ہے ہر لمحے پر، اور اسی طرح انسان بھی جوں جوں اپنی زندگی کا وقت گزار رہا ہے وہ بھی خسارے میں ہی جا رہا ہے، اپنی عمر کے لحاظ سے بھی اور اپنے جتنے بھی اعمال وہ کر چکا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں اس میں آتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم مسلسل جب زندگی گزرتی ہے تو خسارے میں چلے جا رہے ہیں۔ یہ بات آپ کی کچھ ٹھیک ہے، اب بڑے غور سے سنیے۔ والعصر، تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ، یا پوری تاریخ جو آج تک زمانہ یہاں اس ایٹ پوائنٹ آف ٹائم، آج پورا زمانہ، پوری انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، قومیں تباہ برباد ہوئیں، زمانہ گواہ ہے۔ کیوں؟ اس زمانے میں ان کے اعمال حد سے بگڑے ہوئے تھے، اللہ نے ان میں انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کی، انہوں نے مان کے نہیں دیا، اللہ نے ان کو مواقع پھر بھی مہلت دی، اس کے بعد تباہی آئی۔ تو تاریخ پورا گزرا ہوا زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ انسان خسارے میں ہے۔ یہ ہے اس کا جواب کہ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لو۔ یہ ایک فرد کا معاملہ نہیں ہے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے وقت پر اعمال ٹھیک نہیں کیے وہ سارے دنیا میں بھی غرق ہوئے، آخرت میں جہنم میں جائیں گے۔ تاریخ اس پہ گواہ ہے، کوئی لمبے چوڑے لاجک کی ضرورت نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، ہم اپنے ملک میں یہ ساری غلطیاں کر رہے ہیں، اور ان غلطیوں کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں خسارہ، معاشی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، قانون ہو، ہر جگہ جو ہے وہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ سر جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو محدود معنی کیوں لیتے ہیں آپ؟ قرآن کو سمجھیے، اللہ کی کتاب ہے۔ سر جی اس سوال کا جواب تو یہ جو آپ نے لاسٹ حدیث لکھوائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود کی، کہ یہ جواب ہے کہ انسان تو کچھ بھی نہیں کر پایا اپنی ساری زندگی میں اور کسی سوال کا صحیح جواب نہیں دیکھ سکے گا، اور یہی انسان کا خسارہ ہے۔ آگے والی آیت بڑا کلیئر کر دیں گی، فکر نہ کہ قرآن نے کوئی بات ادھوری نہیں چھوڑی۔ یہ تو ہو گیا نا، یہ دو آیات کا مطلب کہ ہر انسان خسارے میں ہے، اور انسانی تاریخ پوری گواہ ہے، حضرت آدم سے لے کر آج تک۔ آج اپنے ملک کو دیکھ لیں، آپ مسلمان امت کو دیکھ لیں، کافر قوموں کو دیکھ لیں، امریکہ کی ساری ترقیاں آج آپ کے سامنے ہیں کہ خود وہ ملک کس قدر اس میں گمراہی میں ڈوبا ہوا ہے، کس قدر ذلت آمیز شکست ان کو یہاں افغانستان میں ہمارے پڑوس میں ہوئی ہے۔ وہ تو کہتا ہے میں بڑے فائدے میں ہوں، لیکن تاریخ ثابت کر رہی ہے کہ وہ تو خسارے میں ہے۔ اب قرآن بتاتا ہے اس خسارے سے بچے گا کون؟ ہم قرآن سے رہنمائی تو لیں۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، باقی سب خسارے میں ہے، تاریخ گواہ ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنو، پہلا کام انہوں نے کیا کیا؟ ایمان لائے۔
نمبر 2 وعمل الصالحات، نیک اعمال کیے۔ نمبر 3 وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے۔ نمبر 3 وتواصوا بالصبر، اور چوتھا کام کہ ایک دوسرے کو خود بھی صبر کیا اور ایک دوسرے کو بھی صبر کی۔ تو 4 کام اگر نہیں کیے، یہ جو 4 امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک کرنے والے اس خسارے سے بچیں گے، باقی ساری دنیا اسی خسارے میں مبتلا رہے گی اگر یہ 4 کام نہیں کرے گی۔ اب میں نے آپ کے سامنے کھولنا ہے ایمان کیا ہے، عمل صالح کیا ہے، کیونکہ یہ 4 کام اگر سمجھ کلیئر نہیں ہوں گے ہم تو ایمان کے معاملے میں ہی کنفیوزڈ ہیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ کیا یہ سارا ایمان جو آج ہماری امت مسلمان جس ایمان کے نتیجے میں عمل کر رہی ہے وہ ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے؟ بتائیں نا مجھے۔ تو وہ حقیقی ایمان کیا ہے جو جس یہاں بتایا گیا ہے، میں اب آپ کے سامنے کھول رہا ہوں، اور آپ ذرا بڑے غور سے دیکھیں۔ قرآن نے اس چیز کو کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ مثلا سب سے پہلے سورہ انفال 8 نمبر پہ قرآن کی آیت ہے، سنیں ذرا کہ کون سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں، تو ان کو قرآن کے نتیجے میں یا قرآن کے سامنے آمنو کا کہ مستحق کون ہے۔ سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المومنون الذین، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، پہلی شرط جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ اب میں اور آپ اپنا جائزہ لینا کہ اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے تو کیا ہمارے دل دہل جاتے ہیں؟ یا اس سے مطلب کیا ہے اس کا کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہی اگر ہم نے نہیں سمجھا تو آپ بتائیں نا ہم نے قرآن کو کیا سمجھا تھا؟ سر قبر اور جہنم کی سے بچنے کی وجہ سے۔ خود اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جواب نہیں ہے، یہ بالکل جواب نہیں۔ سر جب اپنے اعمال پر نظر پڑتی ہے تو پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا، اس لیے دل ڈر جاتے ہیں کہ اپنا ایمان ہی مکمل نہیں نظر آتا۔ سر اور اس چیز کا کہ مثلاً وہ اللہ کتنی بڑی شخصیت ہے جس کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں، اس چیز کے احساس سے۔ اور سر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو جب جہنم کے عذاب کا ذکر آتا ہے اور اللہ کے غصے کا اور غضب کا ذکر آتا ہے اور پرانی قوم جو کہ نافرمان تھی ان کے اوپر جو عذاب ہوئے وہ سب کا ذکر آتا ہے تو اس سے ہمارا دل دہل جاتا ہے بہت زیادہ، یہ سب سوچ کے۔ یہ ساری باتیں آپ جو ہے نا آدھا سچ ہے، حقیقت کیا ہے؟ اس اللہ پر ایمان، ایک طرف اس کی ربوبیت ہے، بڑے غور سے سنیں سمجھیں خدا کے لیے، اس کی ربوبیت پر مجھے ہے نا، ربوبیت کیا ہے؟ اس کے احسانات، مجھے پالنے میں، کفالت میں، وہ میرا مال آقا ہے، اس نے کوئی کسر اس غلام کو نوازنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ یہ الگ بات ہے کہ مختلف لوگوں کو مختلف چیزیں دیں، اس کا ایک مقصد ہے کہ تاکہ لوگ دنیا کی زندگی میں ایک دوسرے کو اس سے کام لے سکیں، جس کو زیادہ دیے ہیں وہ کام لے ان سے جن سے کو کم دیے ہیں۔ لہٰذا یہ تو ہے ربوبیت۔ ربوبیت کس چیز کا تقاضا کرتی ہے انسان سے؟ جلدی بتائیں نا۔ اللہ کی عبادت کرنے کا۔ اللہ کی محبت، اللہ کی محبت، کتنے احسان ہیں اس پہ۔ یہ بنیادی چیزیں نقطے سمجھیں ذرا۔ عبادت کرے گا جب محبت ہوگی تو پہلی چیز ربوبیت کا تقاضا اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ سوال کریں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو دلیل دیں، ورنہ بات کو قرآن سے سمجھیں۔ اللہ رب العالمین سے محبت اس کی ربوبیت کی وجہ سے، اس کے احسانات، وہ پال رہا ہے، وہ کفیل ہے، وہ میرا بادشاہ حاکم ہے، مالک القدوس ہے۔
یہ تو تھی محبت، لیکن اس آیت میں یہ ہے کہ جب اس ہستی کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل دہل جاتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ آپ الفاظ پہ غور کریں خدا کے لیے. جب میرے سامنے اس اللہ کی صفت جبار، قہار، شدید العقاب، یہ وہ صفات ہیں جو مجھے بتاتی ہیں کہ وہ مجھ سے بڑا کڑا حساب لے گا. میری غلطیوں پر مجھے سزا مل کے رہے گی اگر میں نے معاف نہیں کرائی توبۃ النصوح کے حوالے سے. یہ ہے وہ چیز جو میرے دل کو دہلا دیتی ہے کہ میں نے اس رب کے پاس سامنے پیش ہونا ہے جو جبار، قہار، العدل، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے. ان صفات کی جب مجھے معرفت ہوتی ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ ہے وہ چیز جو میرے دل کو دہلا دیتی ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ربوبیت کی وجہ سے محبت اور گناہوں کی گرفت پر ان بطش ربک لشدید، اس پر میرا دل خوف زدہ ہو جاتا ہے. جلدی بتائیں نا، بات کلیئر ہے؟ جی سر. جزاک اللہ سر. اچھا، اب آگے آیت کا ٹکڑا پڑھیں ایک ایک ٹکڑے پہ. یہ تو تشریح ہو گئی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہاں تک. آگے اللہ تعالیٰ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے ایمان آیات تلاوت کی جاتی ہیں قرآن مجید کی تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اب ذرا یہیں دیکھیے، ہم نے جو پہلی آیت پڑھی ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اس کو سمجھا ہے تو میرا آپ کا ایمان بڑھا ہے نہیں بڑھا؟ جی سر الحمدللہ. بے شک سر بھر گیا. جزاک اللہ سر. اسی طرح کوئی قرآن کی آیت آپ پڑھیں، کوئی بھی، وہ کیوں کتاب ہدایت ہے، وہ آپ کے ایمان میں اضافے کا سبب ہوگی. سارے انبیاء کے تذکرے ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بالکل ایمان بڑھ جاتا ہے. وہ عبرت جو ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ کس طرح قومیں جن کو اللہ نے نبی بھیج کر، ہدایت دے کر، مہلت دے کر، سب اس کے باوجود نہیں سمجھے، اللہ نے ان کو غرق کر دیا. دل دہلا دیتی ہے یہ بات یا نہیں؟ عبرت ہوتی ہے یا نہیں کہ برائی سے بچو؟ تو یہ ہر آیت قرآن کی اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. آگے اللہ تعالیٰ فرمائے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان کی ایک اور خوبی کیا ہے بلا؟ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں. ہاں، توکل کیا چیز ہے؟ نفع اور نقصان اللہ کے اختیار میں ہے. ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے. زندگی، موت، نفع، وسائل کا نقصان. استعمال کرتے ہیں لیکن یہ سب زمانی، آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا یہ جنرل معنی ہے. آیت کے اندر مجھے بتائیں. توکل سنیں کیا ہے؟ میرے پاس اسباب بھی ہیں، ذرائع بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، اللہ نے سب کچھ دیا ہے. لیکن اگر میں ان ذرائع، وسائل اور اسباب کا سمجھوں گا کہ یہی میرے لیے نتائج پیدا کرتے ہیں تو میں مومن نہیں ہوں. یہ اسی وقت ان میں اثر پیدا ہوگا یہ جب میرا رب چاہے گا. توکل میرا اس اللہ پر ہے کہ نفع نقصان یا ان اسباب کو جو میرے پاس ہیں یہ اسی وقت کارگر ہوں گے جب میرا رب چاہے گا. ورنہ یہ اسباب فرعون کے پاس بھی تھے. یہ فرعون آج امریکہ جو آج کا فرعون اس کے پاس بھی تھے. کہاں گئے افغانستان میں یہ اسباب؟ علی ربہم یتوکلون. پوری زندگی میں یہ مومن جو ہے اس کا یہ ایمان ہے کہ میرے رب کے پاس ہے سب کچھ، اسباب بھی اس نے دیے، یہ اسباب اسی وقت اثر انگیز ہوں گے جب میرا رب چاہے گا. آپ دیکھیں امریکہ کی خوشنودی کے لیے ہم اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی ناراضگیاں آج لے رہے ہیں. ہم
چاہتے ہیں اللہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ہم نے تو امریکہ کو خوش رکھنا ہے، اور اسی کے نتیجے میں ہم نے ملک کو بیڑا غرق کر دیا۔ توکل یہ ہے کہ آپ کو کسی طاغوت سے پر کوئی توکل نہیں ہونا چاہیے، توکل اللہ پر ہونا چاہیے۔ مجاہدین افغانستان کا اللہ پر توکل تھا، انہوں نے امریکہ جیسی پاور کو شکست دے دی۔ قرآن کی آیت کو پڑھیں، سمجھیں، ہم اس کے مطابق زندگیاں گزاریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، مکے میں نبوت کے 13 سال کس قسم پرسی میں گزارے، لیکن اس رب کی تائید اور نصرت ہمیشہ رہی، اور مدینے میں وہ ریاست قائم ہو گئی، اور آپ کی 10 سالہ جد و جہد کے بعد مدینے میں قرآن اسلام کی حکومت پورے جزیرۃ العرب میں موجود تھی۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ توکل کا معنی صرف وہ نہیں ہے جو آپ نے چھوٹا سا سمجھ رکھا ہے۔ علی ربہم یتوکلون، اور اس کے توکل کے نتیجے میں وہ اللہ کی ہر بات مانتے ہیں، اور خاص کر الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے مال کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، صلاحیتوں اسباب کی شکل میں، یہ سارے اللہ کا رزق ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کے راستے میں کھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، آگے جو ہے یہ ہے حقیقی مومن۔ یہ خواص، ان کے خواص کیا ہیں، خاصیتیں کیا ہیں، صفات کیا ہیں؟ نمبر 1 اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، نمبر 2 وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، نمبر 3 وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، نمبر 4 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمبر 5 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ هُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ ہیں وہ 5 صفات جو ایک حقیقی مومن کی ہیں۔ اور سر یہ سورہ انفال کی کون سی آیت ہے؟ سورہ انفال کی آیت 2 تا 4۔ اچھا، اب آپ غور فرمائیں، یہ 4 صفات 5 ہوں گی تو پھر اس کا یہ ایمان قابل قبول ہوگا جو یہاں سورہ والعصر میں ہے، آمنو۔ کون سا ایمان؟ یہ ایمان۔ اور کل ذرا پڑھ کے آئیے کہ ایمان کون سا ایمان ہے، یہ تو میں نے آپ کو دکھائی سورہ انفال کی 2 تا 4۔ اب لکھیں سورہ حجرات کی آیت 15، سورہ حامیم سجدہ کی آیت 30، سورہ بقرہ کی آیت 165، سورہ آل عمران کی آیات 31-32، سورہ نساء کی آیت 65، سورہ نساء کی آیت 136، سورہ بقرہ کی آیت 208، اور آخری آیت سورہ بقرہ کی 85۔ یہ ساری آیات ایک ایمان کے بارے میں ہے، جو پہلا ہے، پہلا شرط کیا ہے؟ آمنو۔ یہ آمنو سے مراد یہ آیتیں ساری پڑھ کے آئیں، میں کل آپ کے سامنے کھولوں گا، سوال کروں گا۔ بات کلیئر ہے؟ انشاءاللہ سر، اللہ پاک ہمت توفیق دے ہم لوگ۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ یہ چھوٹی چھوٹی آیات امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ایک سورہ والعصر جو ہے یہ ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے، آپ اندازہ کریں۔ اور علماء کہتے ہیں کہ یہ پورے قرآن مجید کا نچوڑ ہے، تو ہم اس کو اس طرح سمجھیں جس طرح سمجھنا چاہیے۔ میں نے آج صرف سورہ حقیقی مومن کی تعریف جو سورہ انفال میں کی گئی ہے 2 تا 4، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔
تو آمنو کا لفظ وہاں ایسے ہی نہیں آ گیا. آمنو بڑا اللہ کا کلام ہے. ایمان کون سا جو ہمیں دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچائے گا؟ پہلی کنڈیشن ہے. اور یہ آپ پڑھ کے آئیں گے کل اگر اور سمجھ کے آئیں گے تاکہ میں پھر جلدی سے ان سے گزر جاؤں. پڑھوں، سوال کروں آپ سے. اگر آپ کا سوال ٹھیک نہیں جواب نہیں ہوگا تو میں اس کا ٹھیک جواب آپ کو دوں. بات بالکل کلیئر ہے آپ کو؟ اور دوبارہ پڑھیے آپ جو اس سے پہلے ہم نے صورت ختم کی، الہاکم التکاثر. دوبارہ اس کو سمجھیے. کوئی سوال ہوں آپ یہاں درس کے دوران بھی کر سکتے ہیں. میرا نمبر آپ کے پاس ہے موبائل پہ، آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ کل آپ تیاری کر کے آئیں تاکہ ہم اس قرآن کو، رمضان آ رہا ہے، قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اس قرآن کو کما حق کا سمجھ کے اور اس کے مطابق عمل کر کے، تاکہ ہم بطور فرد اور اللہ تعالی ہماری پوری قوم اور ملت کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آمین بلکہ ثم آمین حکمرانوں سر. کو اور توفیق عطا آمین. فرمائے کہ اسی ہم لوگوں قرآن کو اور ہم لوگوں کو اولادوں کو آگے ان کی اولادوں کو اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو آمین اس کے برکت والے مہینے کی رحمتوں سے نوازے پر اور آمین سمجھنے کی آمین توفیق دے، آمین عمل کرنے کی توفیق دے پروردگار. آمین